اور یورپ کی حالت کیا ہے؟ وہاں پر چرچ بک رہے ہیں، وہاں پر پادریوں کا تسلط معاشرے کے اندر گر رہا ہے، وہاں پر بائبل کی تعلیمات سے لادینیت کے لمبردار گیز اور لیسبین رائٹس کے چکروں کے اندر معاشرے کے اندر فحاشی اور یانی کے لمبردار بن رہے ہیں۔ وہاں پر نیا ہی ایک تہذیب ہے، وہاں پر نیا ہی تمدن ہے، اور جن کو سکون نہیں ملتا، جن کو امن نہیں ملتا، جن کو چین نہیں ملتا، جن کو آئسولیشن کی بیماری لگ جاتی ہے، جن کو تنہائی کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، حضرات گرامی قدر ان کو سکون اگر ملتا ہے مسلمانوں کی مسجدوں میں ملتا ہے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے ملتا ہے، حدیث طیبہ کے ذریعے ملتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی مساجد کے اندر جمعے کے دن بڑی تعداد کے اندر انگریز جو ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کئی خواتین جو ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے لیے زندگی کے نئے سفر کا انتخاب کر لیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر اور ایسے تاریخ نے ہمیں یہ واقعات بھی دکھلائے ہیں کہ ایک عورت ہے جو امریکہ کے اندر پیدا ہوتی ہے، مریم جمیلہ اس کا نام ہے، امن نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، ہلکا بگوش اسلام ہوتی ہے، امریکہ کی تہذیب سے اس کو جو ہے پھر بھی قرار نہیں آتا، سید مودودی کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، خط و کتابت ہوتی ہے، پاکستان کے اندر آ کر آباد ہو جاتی ہے، یہیں پر پاکستانی کے ساتھ شادی کو کر لیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد اس نے امریکہ جانے کی کوشش نہیں کی، حضرات گرامی قدر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ امریکہ کی تہذیب خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر رہی ہے۔ امن اگر ملے گا، چین اگر ملے گا، سکون اگر ملے گا، لا الہ الا اللہ کی چھاؤں کے نیچے ملے گا، محمد رسول اللہ کی چھتری کے نیچے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر جیروم وین کلیبرن جیسے لوگ قرآن مجید کے اوپر تنقیدی مطالعہ کرتے کرتے حضرت رسول اللہ کی تعلیمات کے اسیر بن جاتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ایام گزشتہ میں جو بھی ہوا سو ہوا، آئندہ کے بعد زندگی کے ایام اگر گزریں گے تو حضرت رسول اللہ کی غلامی کے اندر گزریں گے۔ حضرات گرامی قدر وہاں پر ڈاکٹر ولیم روونز جو آرچ بشپ آف کینٹربری ہے اور پروٹسٹنٹ چرچ کا سب سے بڑا رہنما ہے، وہ اپنے مکتب اور مدرسے کے اندر یہ بات کہتا ہے، انگلستان کے مسائل انگلش قانون سے حل نہیں ہو سکتے، انگلستان کے مسائل اگر حل ہوں گے محمد کریم کی شریعت کے نفاذ سے حل ہوں گے۔ ایک طرف وہ ہے، وہ کلچر ہے جہاں پہ پڑھا لکھا دانشور جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی امامت کو سمجھ رہا ہے، ان کی قیادت کو سمجھ رہا ہے، ان کی رسالت کو سمجھ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر انہی کے اندر سے ایک مورخ مائیکل ہارٹ اٹھتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے، he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے، وہ فرد کا بھی امام ہے، اور اجتماع کا بھی امام ہے، وہ ریاست کا بھی امام ہے، اور سیاست کا بھی امام ہے، وہ امن کا بھی امام ہے، اور جہاد کا بھی امام ہے، وہ چھوٹوں کا بھی امام ہے اور بڑوں کا بھی امام ہے، وہ ارواح کا بھی امام ہے اور اجساد کا بھی امام ہے، وہ عالم موجودات کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر ان کی تحریریں اور ان کی تقریریں اس بات کی شہادت دیتی ہیں، روئے زمین کو امن نہیں مل سکتا، زمین کے سینے کے اوپر بہار نہیں آ سکتی، زمین کے اوپر بہار اگر آئے گی کالی کملی والے کے قانون سے آئے گی۔